کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپورک اور فائور کے اوپر اچانک سے بہت سارے فری لانسر کا یہ سوال تھا کہ اپورک اور فائور کے اوپر آخر جیسے یہ کام کم ہونے لگا ہے۔ آیا دنیا بھر میں فری لانس کا کام کم ہو گیا؟ NGOs کو یہ نظر آنے لگا کہ اپورک۔ السلام علیکم، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپورک اور فائور کے اوپر اچانک سے کام کم ہونے کی ایسی کون سی وجوہات ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے فری لانسر کا یہ سوال تھا کہ اپورک اور فائور کے اوپر آخر ایسی کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ کام کم ہونے لگا ہے۔ آیا دنیا بھر میں فری لانس کا کام کم ہو گیا؟ آیا دنیا بھر میں آن لائن کام کم ہو گیا ہے؟ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ حالانکہ انڈیا تو دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے آن لائن کام کی وجہ سے، آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو کام کر رہا ہے، لیکن ایسی کون سی وجوہات ہیں جو پاکستان کے اندر اپورک اور فائور کے اوپر کام کم ہونے لگا، اور ایسی کون سی مسٹیک تھی جو ہم نے کی جس کی وجہ سے اپورک اور فائور کے اوپر کام کر؟ جو ہی پاکستان کے اندر ڈالر کی کمی آئی تو پاکستان گورنمنٹ کو اور دیگر NGOs کو یہ نظر آنے لگا کہ اپورک اور فائور ہی ایسے پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم یعنی اب ڈالر جو پاکستان کے اندر جو ڈالر کی کمی ہے اس کو پوری کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا، پورے پاکستان کی یوتھ کو اس کے اوپر لگا دیا، پوری پاکستان کو 2-3 مہینے کی ٹریننگ کرا کے ہم نے کیا کیا، اپورک اور فائور کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے بنا سوچے سمجھے کہ اپورک اور فائور کے اوپر مارکیٹ اسٹرینتھ کتنی ہے، کتنے لوگ اپورک اور فائور جاب پرووائڈ کر سکتا ہے، بنا سوچے سمجھے، بنا ریسرچ کیے ہوئے ہم نے پوری یوتھ کو انگیج کرنے کے چکر میں اس کے اوپر لگا دیا، اپورک اور فائور کے اوپر لگا دیا۔ اس سے کیا ہو گیا، آپس میں ہی کمپٹیشن پیدا ہوگی۔ اب فرض کرو میں اگر $100 پہ کام کر رہا تھا، اچانک سے کوئی نیو بندہ آ گیا، وہ $10 پہ وہی کام اس نے آفر کر دی۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی بندہ دیکھے گا جس کو کام کرانا ہے تو جو $10 پہ کام کرے گا اس کو پرووائڈ کرے گا کام۔ اس سے کیا ہونے لگا، میرے پاس کام کم ہونے لگا، تو میں نے کیا کیا، اپنی مارکیٹ سے اپنی ریٹ گرانے لگا، ریٹ کم کرنے لگا، کیونکہ جو $100 پہ میں نے کام کرنا تھا وہ اب مجھے لا کے $10 پہ لا کے کھڑا کرنا پڑا، کیونکہ بگنرز جو نیو ہے انہوں نے اپنی ریٹ گرائی۔ ظاہر سی بات ہے ان کو تو کام کرنا تھا، وہ پلیٹ فارم میں نیو تھے، وہ سیکھنا بھی چاہ رہے تھے اور پلیٹ فارم سے کام ہنٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو آگے مارکیٹ کے اندر ہم نے ایک اپنی ہی کمپٹیشن پیدا کر دی لیبرز کے اندر۔ تو ہم نے بنا مارکیٹ کی اسٹرینتھ دیکھے، ظاہر سی بات ہے فرض کرو ایک مارکیٹ ہے، اس کی اسٹرینتھ سے اگر فرض کرو ایک مارکیٹ ہے جس میں آپ ٹماٹر بیچ رہے، اگر مارکیٹ میں آپ کے 100 کسٹمر ہے لیکن آپ ادھر 200 شاپ لے کے بیٹھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کسٹمر تو بیٹ کرائے گا، کہے گا کہ یار اب جو مجھے سستا دے گا میں اس سے خریدوں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو فائور اور اپورک کے اندر بھی ایسا ہی ہو گیا، تو مطلب ادھر تو بائر جو پرچیز کرنے والے تھے، جو پرووائڈ کرنے والے تھے وہ کم تھے، تو ہم نے جو افورڈ کرنے والے اپنے CVs لے کے سارے ادھر پہنچ گئے، بہت سارے لوگ ادھر پہنچ گئے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا یار جو مجھے کم دام پہ کر کے دے گا میں اس کو جاب دوں گا۔ تو اس طرح کیا ہو گیا، مارکیٹ کے اندر ایک کمپٹیشن بلڈ ہو گئی آپس میں ہمارے اندر ہی، اس وجہ سے اپورک اور فائور کے اوپر اس سے کام کم ہونے لگا۔ دوسری بات یہ کہ پھر اپورک اور فائور پلیٹ فارم تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ جو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے وہ بھی کمانے کے لیے کیا ہے، کوئی خیرات کا یا کوئی چیریٹی ٹرسٹ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی کمانا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس اسٹرینتھ سے فائدہ اٹھانے کی سوچنے لگے کہ بھائی اچانک سے اتنی اسٹرینتھ اپورک اور فائور کے اوپر آئی، تو انہوں نے اپنی پالیسیز چینج کرنے لگے۔ پالیسیز فائور کے اندر فری بٹ سسٹم تھا تو وہ فری بٹ سسٹم بھی ختم کر دیا، مطلب پھر اس نے اپنے کورسز بھیجنے لگے، کیونکہ نئے پالیسیز انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اور نئے پالیسیز سیکھنے کے سمجھنے کے لیے خود انہوں نے کورس بنایا اور وہ پھر بیچنے لگے۔ تو اسی طرح اپورک نے بھی یہی کیا، کونیکس بھیجنے لگا، پروفائل بوسٹ کرنے کے لیے بھی کونیکس لگنے لگے، آن لائن ویزیبلٹی کے لیے بھی انہوں نے کونیکس لگانے سٹارٹ کر دیے۔ اس سے کیا ہو گیا، جو ایک نیا بندہ آیا تھا اور جو بھی بندہ تھا جو جاب فنڈ کرنے کے، ظاہر سی بات ہے جاب فنڈ کرنے کے لیے آپ کو CV کے پیسے پے کرنے لگے، تو اس سے کیا ہو گیا، پھر مارکیٹ کے اندر ہماری اپنی کمپٹیشن بلڈ ہونے لگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اپورک اور فائور میں جو پہلے سے کسٹمر تھے، جو پہلے سے جاب پرووائڈر تھے انہوں نے چھوڑ دیا ہو اپورک اور فائور، ایسا نہیں ہے، وہ ایگزسٹ ہے مارکیٹ میں، لیکن ہم نے کیا کیا، اپنی جو لیبر فورس تھی وہ زیادہ اسٹرینتھ بڑھائی، اپورک اور فائور کی مارکیٹ کیپیبلٹی کے مطابق نہیں بڑھائی، اس سے کہیں زیادہ بڑھائی۔ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا،
اس میں آپس میں ہی ایک کمپٹیشن بلڈ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اپنے پرائس گرا کے کام کرنا پڑ رہا ہے اپ ورک اور فائیور کے اوپر۔ تو مارکیٹ میں اب کمپٹیشن ہے تو ظاہر سی بات ہے ریٹ گرا کے کام کرنا ہوگا۔ مارکیٹ میں ایسا نہیں ہے کہ اپ ورک اور فائیور کے اوپر جو جاب پرووائڈر تھے وہ اپ ورک اور فائیور چھوڑ کے گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن آ گئی تو ہم نے اپنے پرائسز گرانے ہوں گے۔ سو دیٹ از، تھینک یو ویری مچ فار دس۔